الإسلام ديني ومحمد. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی انسان ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں گزارتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور تعلق قائم ہوتا ہے. لیکن جب ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور دنیا چھوڑ کے کوئی آدمی آخرت کی طرف چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی محبت، اس کا رشتہ، اس کا تعلق اور اس کے روابط دلوں میں مضبوط ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسان کی آرزو ہوتی ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے، انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ جا کے اپنے پیاروں کی زیارت کی جائے. اب یہ ہے کہ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے تو اس میں ایک آسان سی بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو. اس لیے کہ جب آپ قبروں کی زیارت کریں گے تو آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی طرف میلان پیدا ہوگا. یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے معاملات، بہت سارے ایسے احکامات ابتدا میں منع فرمایا اور بعد میں اجازت دی. اس کی اپنی اپنی حکمتیں ہوا کرتی ہے. جیسے کہ کتوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کتا آپ دیکھے وہاں اس کو قتل کر دے. اسی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت تھی، اپنے گھروں کے اندر پالا کرتے تھے. اور جب صحابہ کرام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کتوں سے کیا واسطہ. اسی طریقے سے ابتدائی اسلام سے پہلے اور ابتدائی اسلام میں ظاہر کفر کے عقائد لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھے اور یہ ہے کہ ان کے اندر وہی عادتیں تھی جو جہالت کے اندر تھی. تو ابتدائی اسلام میں نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت پر پابندی لگائی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ قبرستان جا کر مزارات پر قبروں کے پاس بیٹھ کے وہاں کفری الفاظ اپنی زبانوں سے نکالے. اسی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ قبروں کی زیارت نہ کیا کریں. اب اس کا تعلق خاص کر مردوں کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا، آپ قبروں کی زیارت کیا کریں. خاص کر اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے. اب ہم آتے ہیں عورتوں کی طرف تو دیکھیں شریعت اسلام کے اندر عورتوں کے قبرستان میں جانے کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو قبرستان جاتی ہیں زیارت قبور کے لیے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو. اس حدیث کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے. اور اسی طریقے سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا مکروہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہاں کوئی شرکیہ کام نہ کرے، کوئی آہ و فریب نہ کرے، وہاں کوئی شور شرابہ نہ کرے، وہاں کوئی بدعت نہ کرے. تو اسی عورتوں کو
ایسی عورتوں کو جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ کہ علماء کی بیٹھک اس بات کے اوپر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عورتیں جو جوان عمر کی ہے، جوان عورتیں ہیں، ان کا تو کسی طریقے سے قبرستان جانا جائز نہیں ہے، منع ہے، اور وہ عورتیں جن کی عمر زیادہ ہے وہ قبرستان جا کر وہاں زیارت کر سکتی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ وہاں کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ تو اس لیے کہ عورتیں بوڑھی اور بڑی عمر کی عورتیں قبرستان جا کر زیارت کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان جا کر وہاں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل قبور، یا حدیث مبارک کے اندر مختلف قسم کے الفاظ آئے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اور اگر کسی کو یہ اتنے لمبے الفاظ نہیں آتے تو قبرستان جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ دے۔ اسی طریقے سے وہاں قبرستان میں جا کر انسان قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ آپ وہاں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، آپ آیت تکاثر کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے سورہ کافرون کی، سورہ فلق کی، سورہ ناس کی، سورہ اخلاص کی، سورہ فاتحہ کی، آیت الکرسی کی وہاں تلاوت کریں۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں تلاوت کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کے آواز آہستہ ہو، بلند آواز سے وہاں پڑھنا مکروہ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ قبر کے سامنے اپنا منہ کریں اور اپنی پشت کو قبلے کی طرف کریں، اپنے پشت کو قبلے کی طرف کریں اور چہرہ قبر کی طرف کر کے اسی طریقے سے آیت مبارکہ جو بھی پڑھنا ہے وہاں پڑھیں، اور پڑھ کر اس کا ثواب اس میت کو، اس مردے کو بخش دے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے۔ اور جب آپ نے خاص کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے اور وہاں دعا کریں گے۔ بہت سارے حضرات وہاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز پڑھنے کی تو وہاں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر فرض نماز کا وقت آپ پر آ گیا، مثلا یہ کہ آپ وہاں قبر کھود رہے ہیں یا آپ وہاں قبرستان چلے گئے اور دوسری جگہ آپ کو نہیں مل رہی کہ وہاں جا کر آپ فرض نماز پڑھیں، نماز آپ سے قضا ہو رہی ہے، تو پھر اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں قبریں نہیں ہیں وہ مصلی بچھائیں اور وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے آپ کی عبادت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں انشاءاللہ العزیز قابل قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر قبروں میں اس بات کا خاص کر اہتمام فرمائے کہ نصارہ کا طریقہ نہ کرے کہ جیسے کوئی قبرستان جاتا ہے قبر کے سامنے بیٹھ کے اس کی مٹی کو اٹھا کے اپنے چہرے پر ملتا ہے، یا مثال کے طور پہ قبر کو چومتا ہے، یا قبر کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو یہ نصارہ کے طریقے ہیں۔ نصارہ کے طریقے بھی وہ آسمانی طریقے نہیں ہیں، لیکن بعد میں نصارہ نے جو شرکیات بدعیات اپنائی ہیں تو وہ ان کے وہ بدعات والے اور شرکیات والے طریقے ہیں۔ ان سے ہر آدمی اپنی حفاظت فرمائے اور اپنے آپ کو دور رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ہر ہفتے یا ہر جمعے آپ قبروں کی زیارت کیا کریں، اپنے ماں باپ کی زیارت کیا کریں قبرستان میں جا کر۔ اگر ماں باپ آپ کے ہیں تو دونوں کے لیے وہاں جا کر آپ دعا کریں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو یہ کہ جمعے یا ہفتے کو جا کر وہاں ان کی آپ زیارت کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر ہفتے یا ہر جمعے وہاں اپنے بڑوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے آداب وہاں قبرستان میں جانے کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔